اگر اعمال بہت سارے ہیں، نمازیں ہیں، عبادتیں ہیں، بہت سارے اعمال ہمارے اندر ہیں، بہت سارے اعمال ہم نے کیے ہیں، لیکن ایمان نہیں ہے تو ہماری ساری زندگی کے اعمال گائے گا۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ وَمَن يَرْتَدَّ مِنكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ جو اپنے دین سے پھر گیا، جو اپنے دین سے منہ موڑ لیا، جنہوں نے اپنے دین کو خیرآباد کہا، دین اسلام کو چھوڑ دیا اور چھوڑ کر مرتد ہو گیا، تو اس کے سارے اعمال اکارت ہو جائیں گے، سارے اعمال بیکار ہو جائیں گے، سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ سے لوگ خسارے کے اندر ہوں گے، نقصان کے اندر ہوں گے۔ سوچنے اور سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جیسے ایمان کے قرآن ہمیں حکم دیتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ایمان پر جنت کا مدار رکھا ہے، جنت کے اندر داخل ہونے کی بنیاد رکھی ہے جس ایمان کے اوپر، آج ہمارا وہ ایمان ہے، ہمارے اندر، ہمارے دلوں کے اندر اللہ کی ذات سے وہ یقین کامل ہے، یا ہمارے اندر اس ایمان کے اندر کچھ کمی اور کوتاہی آ گئی ہے؟ آمنت باللہ ہم بچپن سے پڑھتے ہیں کہ 7 چیزیں ہیں جس پر ایمان لانا ہے۔ اگر ہم نے ان میں سے ایک چیز کو بھی انکار کر دیا، ایک چیز کو بھی نہیں مانا، تو ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا۔ جس طرح نوافل اعمال ہوتے ہیں، نوافل وضو ہوتے ہیں، نوافل صلاۃ ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص نماز میں کھڑا ہو جائے اور نماز میں باتیں کرنے لگے تو اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اسی طرح کوئی شخص ہے، باوضو ہو کر آئے، وضو ہونے کے بعد ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جائے، اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ایمان رکھا ہے، جو ماننے کا، جس کے اندر ماننے کی چیزیں ہوتی ہیں، ماننے کی باتیں ہوتی ہیں، اگر انسان ان تمام ماننے کی باتوں میں سے کسی ایک بات کا بھی انکار کر دے تو اس کا ایمان بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور ماننا بھی ایسے نہیں ہے اپنی طرف سے کہ ہمارا دل کسی چیز کو ماننے کے لیے کہا، ہم نے مانا، اور کسی چیز کو ماننے کے لیے نہیں کہا، ہم نے اس کا انکار کر دیا، یہ ماننا نہیں ہے۔ ماننا وہ ماننا ہے جیسے صحابہ اور صحابیات میں نہ مانا تھا، ماننا وہ ماننا ہے جیسے تابعین اور تبع تابعین نے مانا تھا، یہ ماننا ہے۔ کیا ہے؟ وآمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ کے اوپر، ایمان یقین کرنا، ماننا ہے۔ ہم نے جنت کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جنت میں مومنین کے لیے جنتیں ہیں، باغات ہیں، اس کے نیچے سے فلا نہریں جاری ہوں گی۔ قرآن نے کہا، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ نافرمان ہوں گے، جو لوگ مشرک ہوں گے، جو لوگ کافر ہوں گے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک ٹھکانہ بنا رکھا ہے جہنم، وہ بئس المصیر، اور وہ بہت بڑا ٹھکانہ ہے۔ ہم نے مان لیا، یہ ایمان ہے۔ ہم نے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات کو ماننا ہے، یہ ماننا یہ حقیقی ایمان ہے۔ لیکن اگر کوئی اللہ رب العزت کو مانے اور ساتھ میں اللہ رب العزت کے ساتھ کسی اور کو بھی مانے، کسی اور کی بھی عبادت کرے، کسی اور کو بھی عبادت کے اندر شریک کرے، اور یہ کہے کہ میں مومن ہوں، میرا ایمان کامل ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایمان کو توڑنے والی چیز ہے۔ اس وقت وہ مومن نہیں کہا جائے گا، بلکہ اس وقت اس کو مشرک کہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ رب العزت کی ذات ایسی ہے کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں، شرک کے علاوہ تمام گناہوں کو دھو سکتے ہیں، ختم کر سکتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ رب العزت معاف نہیں فرماتے۔ اب یہ شرک تو کئی طرح کا ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر ہی کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ کہنا کہ اللہ رب العزت سارے عالم کے اندر اختیارات ہیں، اللہ رب العزت کے تصرف کرنے والے ہیں، اللہ رب العزت چاہے تو بارش ہوتی ہے، اللہ رب العزت چاہے تو زمین سے اناج اگتا ہے، اللہ رب العزت چاہے تو قحط سالی دور ہوتی ہے۔ یہی چیزیں کسی اور کے ساتھ خاص کر لینا، جیسے فلاں بزرگ، فلاں نبی، یا فلاں شخص، یا فلاں ولی، فلاں پیر، وہ چاہے تو بھی یہ سب کام ہو سکتے ہیں۔ جو کام صرف اللہ رب العزت ہی کر سکتے ہیں، ان کاموں کو، ان چیزوں کو کسی اور کے ساتھ لاحق کر دینا، کسی اور کے ساتھ جوڑ دینا، اور یہ کہنا کہ جیسے اللہ رب العزت ان تمام چیزوں کے اختیارات رکھتے ہیں، ویسے ہی یہ لوگ بھی اس کے اختیارات رکھتے ہیں، تو یہ ہے ایمان کو ختم کرنے والی۔ اس وقت یہ مومن نہیں کہلائے گا، مشرک کہا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، بہت سارے مومن ایسے ہوں گے جو دکھنے میں مومن تو ہوں گے، لیکن وہ اکثر زیادہ تر اس میں سے مشرکین ہوں گے۔